استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے، سٹیپس کیا ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا، کسی کام کا ارادہ، فرسٹ کسی کام کا ارادہ۔ سیکنڈ، استخارہ، کیونکہ بغیر کام کے استخارہ کیسے ہوں گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، استخارہ۔ تھرڈ، مشورہ۔ استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے۔ آپ بولیں گے کیوں، جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر، کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، جو ہوگا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا، دنیاوی مشورے لینا، دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ نہیں جانتا تھا، کیا جانتا تھا؟ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے، کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں، دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا، صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں، تدبیریں بھی کر رہے ہیں، مطلب حکمت جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کیا میرے بچوں ایک باپ سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، کئی مختلف بابوں سے، الگ الگ دروازوں سے ہونا، اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، انسانی کوشش کیا ہے، الگ الگ دروازوں سے جانا، اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے، لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے، الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے؟ تو کہا نہیں وہی نہیں، یہ میرا ارادہ۔ تو کہا ہم پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا، یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ دنیاوی کوشش کر لیں، اس کے بعد الگ بات ہے، ہم دشمن کے تیر کے رینج سے باہر چلے گئے، اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے، لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا، یہ رسک ہے۔ تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر، اس کے بعد دنیاوی تو تیسرا کام، پہلا کام کا ارادہ، دوسرا استخارہ، تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو، چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر، اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا، جو عزم کیا، اس کو کر گزریے۔ 5 سٹیپس: کام کا ارادہ، استخارہ، ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ، اللہ پر توکل، اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزریے۔ 5 سٹیپس ہے استخارہ کی۔ بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیپ نمبر 2 سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے۔ کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، ارے کیا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے، ارے وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا۔ آگے بڑھنا ہے مشورہ، آگے بڑھنا ہے توکل، آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا، یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات کو، ٹھیک؟ تو اس چیز کو سمجھنا۔ اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا خواب آیا کیا، ایک تو دل میں بات آئی کیا، وہ چلو وہ فیس چلا گیا، آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا، لیکن ضروری نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں ہے، اللہ کی رہنمائی سے، اور اللہ بہتر جانتا ہماری تقدیر میں کیا ہے، وہ رہنمائی ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ارے یہ تو نقصان ہے، لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے ظاہر سے تو دکھ رہا ارے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا نقصان ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب استخارہ اور خواب کا